اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے ہر قسم کے 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں ما سوا ان کے جن کا حکم تم پر آئندہ تلاوت کیا جائے گا، لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ ترجمہ تھا۔ یہ اس نے اتفاق دیکھیے کہ ہم نے جو درس حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کا، حج کے ایام ابھی شروع ہونے والے ہیں، تو اس میں کتاب الحج کا آغاز ہو گیا، اور اسی طرح ہم نے قرآن پاک کی جو ہماری روٹین سے تلاوت چل رہی ہے، جب حج کے ایام آنے لگے سورہ مائدہ میں حج کا ذکر شروع ہو گیا، تو دونوں طرف سے احادیث سے بھی اور قرآن پاک کی آیات سے بھی وہ حج کے احکامات ہیں، احرام کے احکامات ہیں، قربانی کے احکامات قرآن و حدیث دونوں میں شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر مزید کرم فرمائے، اور قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ہمارے سامنے، اس کے جو راز ہیں وہ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عقود جو ہے یہ عقد کی جمع ہے، یعنی کسی چیز کو پختگی اور مضبوطی کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ واصل کرنا، یعنی ملا دینا، اسے عقود کہا جاتا ہے۔ عقود سے مراد وہ عہد ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اس نے اپنے بندے کے ساتھ جن جن چیزوں کو حلال کیا ہے، جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عہود ہیں یا عہد ہیں، عقود ہیں یا عہد ہیں، عہود ہیں یا عہد ہیں۔ تو یہ رب ذوالجلال نے یہ عقد بمعنی عہد ہے، عہود بمعنی عقود۔ یہ پھر فرمایا کہ جو بعض اوقات بندوں کے بھی آپس میں عقد ہوتے ہیں، وہ ان میں بیع ہے، عقد نکاح ہے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اپنے عقود کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات، اس کے احکامات، اس کے افعال کو ماننے اور قبول کرنے کا ہی نام ایمان ہے۔ انسان تب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ اس آیت پاک کے ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ عہد لیا کہ وہ اس پر ایمان لائیں، اس کی اطاعت کریں، جن چیزوں کو اس نے حلال کیا ہے انہیں حلال سمجھیں، جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے انہیں حرام جانیں۔ پھر فرمایا کہ تمہارے لیے ہر قسم کے 4 پاؤں والے جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ بہیمہ اس جانور کو کہتے ہیں جو جس کی عقل نہیں ہوتی، جانور ویسے بھی غیر ذوی العقول ہوتا ہے، اس میں عقل نہیں ہوتی، اور یہ عرف میں سمندر اور خشکی کے اندر جتنے بھی 4 پاؤں والے جانور رہتے ہیں انہیں بہیمہ کہا جاتا ہے۔ بہیمۃ الانعام، انعام کسے کہا جاتا ہے؟ اونٹ کو، گائے کو، بکریوں کو اونٹ، یہ ان سب کو انعام کہا جاتا ہے۔
اور جو جانور اس کے ساتھ ملحق ہے جیسے بھینس ہے، بھیڑ وغیرہ، انہیں بھی انعام کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ مومن کی آیہ مبارکہ ہے، فرمایا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سوار ہو اور ان میں سے بعض کو کھاؤ۔ پھر آیہ مبارکہ کا اگلا حصہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، ما سوا ان کے جن کا حکم تم پر آئندہ تلاوت کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جانور حلال ہے جو تلاوت ہو رہی ہیں، جیسے اگر کوئی محرم ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہے، وہ شکار کرے گا تو وہی حلال جانور اس پر حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح جو جانور رب ذوالجلال نے باقی انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں کچھ حرام تھے وہ حلال ہیں اور کچھ حلال تھے وہ حرام ہیں۔ فرمایا کہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، مردار کا گوشت، رگوں کا بہا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کا گوشت، اور جو گلا گھٹ کر مر جائے یا کسی چوٹ سے مر جائے یا پھر گر کر مر جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، یا درندہ اگر کسی کو کھا لیتا ہے اس کے روح نکلنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا جائے تو وہ جائز ہے۔ ادروائز کسی جانور نے کھا لیا ہے، یا پھر بتوں کے اوپر جو چڑھاوے دیے جاتے تھے تو اس وقت جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، غیر اللہ کا نام لیا جاتا، یہ سارے جانور جو ہیں یہ حرام ہیں۔ اکثر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ فلاں اپنے شیخ فلاں مرشد پیر صاحب کے لیے آپ بکرے ذبح کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم وہاں پر بکرا ذبح کریں، گائے ذبح کریں تو ہم اس پر اللہ رب ذوالجلال کا نام لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی غیر کا نام نہیں لیتے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ فلاں پیر صاحب کے نام پہ ہے فلاں، ہاں ہم یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نام پر ذبح کرنے لگے ہیں، اس کا ثواب فلاں پیر صاحب کی بارگاہ میں ایصال کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو اس کو حرام قرار دیتے ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن بہرحال ہمارا موقف جو اہل سنت کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اگر اس جانور پر اللہ رب ذوالجلال کا نام لے کر پھر اس کو تقسیم کیا جائے غریبوں کے اندر تو اس کا ثواب پھر آپ بے شک کہیں کہ وہ ہمارے ابا کو پہنچے، اماں کو پہنچے، فلاں استاد کو پہنچے، وہ ہم ثواب جو ہے وہ کسی کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ فرمایا لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ حکم دے دیتا ہے۔ فرمایا اس آیت سے مراد معلوم یہ ہوتا ہے کہ محرم کے لیے ہر قسم کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ مکھی اگر اس کے جسم پر بیٹھ جائے تو اسے بھی محرم نہیں مار سکتا۔ میں نے محرم شریف میں ایک روایت آپ کو سنائی تھی، کوفہ کا رہنے والا ایک شخص آیا تھا، اس نے آ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ محرم جو ہے حالت احرام میں مکھی مارے تو یہ حلال کام ہوگا حرام ہوگا، اس پر دم آ جائے گا؟ آپ نے فرمایا او کوفی مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ مکھی کے حوالے سے تجھے بڑی فکر پڑی ہوئی ہے، تم کوفیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ہر فرد کو کربلا میں ذبح کر دیا ہے، تمہیں اس وقت شریعت یاد نہیں آئی تو ایک مکھی پر تمہیں شریعت یاد آ رہی ہے؟ بہرحال ایسے سوال یہ محرم کے حوالے سے ہے کہ محرم جو ہوتا ہے یہ مکھی بھی نہیں مار سکتا، اس پر دم جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ آگے بھی اس سورہ مبارکہ کے ضمن میں مزید بھی احکامات بیان ہوں گے۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے بھی ایام قریب ہیں، تو جو بھی لوگ جس قسم کا بھی مسئلہ مجھ سے پوچھنا چاہیں میں حاضر ہوں، جب چاہیں کسی بھی نماز پہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔